السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی جان، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی بالکل، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے پرندوں پر شفقت۔ آج اتوار 23 اگست 2024 ہے۔ اور یہ الفضل کی جلد 4 ہے اور شمارہ نمبر ہے 17 یعنی 17۔ چلیں چلتے ہیں گھانا نیرا اکان اور ان کی امی جان کے پاس اور سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم امی جان، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ امی جان، آپ ہمیں آج کے بچوں کے الفضل سے پہلا صفحہ سنا دیں گی؟ جی بالکل، میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ تو آج کے بچوں کے الفضل کا موضوع ہے پرندوں پر شفقت۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ معلومات، دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی، قرآن میں مذکور پرندے، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ جی بالکل، تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو اکان آپ ہمیں اس کی تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ سورۃ نحل آیت نمبر 80 ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ کیا انہوں نے پرندوں کو آسمان کی فضا میں مسخر کیا ہوا نہیں دیکھا؟ انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہوتا مگر اللہ۔ یقیناً اس میں بہت سے نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا موضوع ہے پرندوں پر شفقت، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فضا میں پرندوں کو مسخر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو کسی نے پکڑا بھی نہیں ہوتا اور وہ اڑ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی۔ تو اس کے بعد اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بار کیا ہے۔ ذی روح کو تنگ کرنے کی سزا۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے ایک پرندے کو باندھا ہوا تھا اور اس پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ انہوں نے پرندے کے مالک سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان کے ہر خطا جانے والے تیر اس کے ہوں گے۔ جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو منتشر ہو گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ اس پر لعنت کرے جس نے یہ کیا ہے۔
یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے جو کسی روح والی چیز کو باندھ کر ٹارگٹ بناتا ہے۔ جی تو بچوں، اس حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کو باندھ کر کبھی بھی ان کو مارنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان پہ تیر نہیں چلانے چاہیے، نشانہ نہیں چلانا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی۔ تو اس کے بعد اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ پرندوں کی مہمان نوازی کا قصہ۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت ام المومنین حیران ہو رہی تھیں کہ سارا مکان تو پہلے ہی کشتی کی طرح پر ہے، اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بیوی صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا۔ چونکہ میں بالکل ملحقہ کمرے میں تھا، یعنی ساتھ والے کمرے میں تھا، اور کواڑوں کی ساخت پرانے طرز کی تھی جن کے اندر سے آواز بآسانی دوسری طرف پہنچتی تھی، اس واسطے میں نے اس سارے قصے کو سنا۔ فرمایا، دیکھو ایک دفعہ جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی، رات اندھیری تھی، قریب کوئی بستی اسے دکھائی نہ دی، اور وہ ناچار ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے واسطے بیٹھ رہا۔ اس درخت کے اوپر ایک پرندے کا آشیانہ تھا۔ پرندہ اپنی مادہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ دیکھو یہ مسافر جو ہمارے آشیانے کے نیچے زمین پر آ بیٹھا ہے، یہ آج رات ہمارا مہمان ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ مادہ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اور ہر دو نے مشورہ کر کے یہ قرار دیا کہ ٹھنڈی رات ہے اور اس ہمارے مہمان کو آگ تاپنے کی ضرورت ہے، اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں، ہم اپنا آشیانہ ہی توڑ کر نیچے پھینک دیں، یعنی اپنا جو گھونسلہ ہے، اپنا گھر ہے، وہی توڑ کر نیچے پھینک دیں تاکہ وہ ان لکڑیوں کو جلا کر آگ تاپ لے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سارا آشیانہ تنکا تنکا کر کے نیچے پھینک دیا۔ اس کو مسافر نے غنیمت جانا اور ان سب لکڑیوں کو تنکوں کو جمع کر کے آگ جلائی اور تاپنے لگا۔ تب درخت پر اس پرندوں کے جوڑے نے پھر مشورہ کیا کہ آگ ہم نے اپنے مہمان کو باہم پہنچائی اور اس کے واسطے سیکنے کا سامان مہیا کیا، اب ہمیں چاہیے کہ اسے کچھ کھانے کو بھی دیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم خود ہی آگ میں جا گریں اور مسافر ہمیں بھون کر ہمارا گوشت کھا لے۔ چنانچہ ان پرندوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ جی تو بچوں، کتنا پیارا واقعہ حضور نے سنا کر بتا کر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی ہے اس سے؟ کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے، بے شک ہمیں خود مشکل میں پڑنا پڑے۔ جی بے شک خود ہم مشکل میں ہوں، لیکن پھر بھی مہمان کی اچھی سی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ شاباش۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں۔ تمہارا رب اس پرندے سے بھی زیادہ تم پر رحم کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز غزوہ ذات الرقاع کے واقعات میں فرماتے ہیں کہ وہیں ایک پرندے کا واقعہ بھی ہوا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحابہ میں سے ایک شخص پرندے کا بچہ لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس پرندے کی ماں یا ماں باپ دونوں تھے، یا ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو اس صحابی کے سامنے گرا دیا جس نے اس کے بچے کو پکڑا تھا۔ پرندے کے بچے کو پکڑا ہوا تھا تو پرندہ آیا
ماں یا باپ میں سے بڑا پرندہ جو تھا اور ان کے سامنے گر گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ اس سے تعجب کر رہے تھے، یعنی حیران ہو رہے تھے، بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ پرندہ آ کے خود بیٹھ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پرندے پر تعجب کرتے ہو کہ کیوں وہ یہ اپنی جان اپنے بچے کی خاطر پیش کر رہا ہے۔ تم نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور اس نے اپنا آپ اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تمہارا رب اس پرندے سے بھی زیادہ تم پر رحم کرتا ہے۔ جس طرح یہ اپنے بچے پر رحم کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ جی تو بچوں، آپ کو اس سے کیا سمجھ لگی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی بالکل، جیسے حضور نے واقعہ بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے پرندے کا کہ وہ اپنے بچے کی خاطر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، تو اللہ تعالیٰ تو اس پرندے سے بھی زیادہ ہم پہ رحم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ آج کلام محمود میں سے ایک نظم آئی ہے، میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے۔ اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو۔ کوئی شے نظر سے نہیں اس کے مخفی، بڑی سے بڑی ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی۔ دلوں کی چھپی بات بھی جانتا ہے، بدوں اور نیکوں کو پہچانتا ہے۔ وہ دیتا ہے بندوں کو اپنے ہدایت، دکھاتا ہے ہاتھوں پہ ان کے کرامت۔ ہے فریاد مظلوم کی سننے والا، صداقت کا کرتا ہے وہ بول بالا۔ گناہوں کو بخشش سے ہے ڈھانپ دیتا، غریبوں کو رحمت سے ہے تھام لیتا۔ یہی رات دن اب تو میری صدا ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ جی تو بچوں، یہ بہت ہی پیاری نظم ہے۔ حضور نے اس میں یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو، اس دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ستاروں کو، سورج کو، اور کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، یا پھر جو ہمارے دلوں میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی لگی ہے آپ کو نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں بلال اور آرمین اسد کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے یاد کرنے کی باتیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے روزمرہ دعاؤں میں سے ایک منتخب الہامی دعا جو ہے وہ پڑھیں گے عربی میں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ اس کا ذکر ہے تذکرہ صفحہ 42 ایڈیشن 2023۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحمنی السمائی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی اصلح امت محمد ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر۔ اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر۔ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جی بلال، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اب ہم نے اگلی کون سی چیز پڑھنی ہے؟ ماما ہم نے ایک حدیث پڑھنی ہے نا ماما؟ جی بالکل بلال، 40 اطفال میں سے جو 40 آسان احادیث پر مشتمل ہے، آج ہم حدیث نمبر 22 پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الخالۃ والدہ، اس کا ترجمہ ہے خالہ بھی ماں ہی ہے۔
تو بچوں آپ سب کو معلوم ہے کہ خالہ کون ہوتی ہیں؟ آپ کی امی کی، آپ کی ماما کی بہن ہوتی ہیں، تو ان کی بہت عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور ان سے سب بچوں کا بہت پیار کا رشتہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ خالہ کا درجہ بھی، ان کا مقام اور مرتبہ بھی ماں جیسا ہے۔ اس کے بعد اب ہم ارمین سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کچھ اندازہ ہے کہ اب ہم نیکسٹ کون سی چیز پڑھنے لگے ہیں۔ جی ارمین۔ عربی الہام۔ جی بالکل، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام ہے عربی میں، تذکرہ میں مذکور ہے، یہ صفحہ 742 ایڈیشن 2023، فصبر جمیل، جس کا ترجمہ ہے بس صبر اچھا ہے۔ اور اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ قصیدہ پڑھیں گے حضرت مسیح موعود کا، شعر نمبر 40 ہے، اور اس کو ترجمے سمیت پڑھیں گے۔ پہلے اس کو عربی میں پڑھیں گے اور پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا للفتیٰ ما حسنہ و جمالہ رجہ یسبل قلب کالریحان۔ اس کا ترجمہ ہے، واہ کیا ہی جواں مرد ہے، کیسے حسن و جمال والا ہے، جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح موہ لیتی ہے۔ جی بچوں، اب اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے گلدستہ معلومات، اور اس میں ہم سب سے پہلے حکایت مسیح الزماں علیہ السلام پڑھیں گے، اور اس کا عنوان ہے ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بد اعمال کا نتیجہ بد اعمال ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا تذکرۃ الاولیاء میں نے پڑھا تھا کہ ایک آتش پرست 92 برس کی عمر کا تھا۔ اتفاقاً بارش کی جھڑی جو لگ گئی تو وہ اس جھڑی میں کوٹھے پر چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا تھا۔ کسی بزرگ نے پاس سے کہا کہ ارے بڈھے، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی 6-7 روز متواتر بارش ہوتی رہی ہے، چڑیوں کو دانہ ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو عبث حرکت کرتا ہے، تو کافر ہے، تجھے اجر کہاں؟ بوڑھے نے جواب دیا، مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو دور سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بوڑھا طواف کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، اور جب میں آگے بڑھا تو پہلے وہی بولا، کیا میرا دانے ڈالنا ضائع ہو گیا یا ان کا عوض ملا؟ اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا، تو کیا مسلمان کی نیکی کا اجر ضائع کر دے گا؟ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 63۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس حکایت کو پیش کر کے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کفر کی حالت میں بھی کی گئی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور ان کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ بس جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی توفیق ملی، آپ سے براہ راست فیض پانے کی توفیق ملی، اور یوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق عمل کر کے پہلوں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ملنے کی توفیق پائی، اور اس طرح صحابہ کا درجہ پایا۔ بس یقیناً ان میں نیکی تھی، ان میں اسلام کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر ایک فکر کی کیفیت تھی، ان میں خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی ایک تڑپ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں اور ان کی اس تڑپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے، آپ پر ایمان لانے، اور پھر اس ایمان پر مضبوط ہوتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارے پیارے حضور کا خطبہ جمعہ 9 ستمبر 2005 میں سے ایک اقتباس ہے جو بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں ہم لوگ سوال جواب جو ملاقات ناصرات الاحمدیہ میں سے ہے وہ اب ہمیں آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور اس کا عنوان ہے ایک لفظ کی نصیحت۔ ایک ناصرہ نے سوال کیا کہ اگر آپ مجھے صرف ایک نصیحت کریں کہ جو پوری زندگی میرے کام آئے تو وہ کیا ہوگی؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ایک نصیحت تو ایک لفظ پہ نہیں ہو سکتی، نصیحتیں تو ایک سے آگے نئی نصیحت بن جائیں گی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو، تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔
میں اچھے کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے گا، برے کام کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ہر کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ پھر تم نہ کبھی جھوٹ بولو گی اور نہ تم کسی سے لڑو گی۔ جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکم دیے ہیں کہ میری عبادت بھی کرو، میرے بندوں کے حق بھی ادا کرو اور غریبوں کا بھی خیال رکھو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھو، بڑوں کا ادب لحاظ بھی رکھو، دین کا علم بھی حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، 600-700 حکم ہیں۔ ایک چیز یاد رکھو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو باقی کام جو ہیں وہ بیچ میں ہی آ جائیں گے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ کیا کام میں کروں اور کیا نہ کروں؟ تمہاری طرح ہی سوال کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو۔ جب تم اللہ میاں سے ڈرو گی تو اللہ پر یقین ہوگا تو تم کوئی غلط کام کرو گی ہی نہیں، اور جب نہیں کرو گی تو تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے اس کا عنوان ہے کہ اسکارف سے کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا۔ ایک ناصرہ نے عرض کیا کہ میرے اسکول میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں جو اسکارف لیتی ہو۔ بعض دفعہ انسان کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیارے حضور، اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر حضور انور نے احساس کمتری سے بچتے ہوئے ایمان میں مضبوطی، خود اعتمادی اور اپنی اسلامی شناخت پر فخر کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ کمپلیکس کا شکار کیوں ہوتے ہو؟ میں نے پہلے بھی بتایا، تم کہو کہ ہم نے ساری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ پھر حضور انور نے ہم عمروں کے دباؤ، تمسخر اور تضحیک سے مرعوب ہونے کے بجائے ثابت قدم رہنے اور جرأت و اعتماد کے ساتھ اپنا دینی موقف پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اس لیے کمپلیکس میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی تمہیں بلی بھی کرتا ہے تو تم ان کو جواب دے دیا کرو کہ ہم تو ٹھیک ہیں اور تم غلط ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ احمدی مسلمان کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے، دنیا سے ڈرنا نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضور انور نے اسکارف کے حوالے سے حالات اور تعلیمی ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکمت اور اعتدال کے ساتھ عمل کرنے کی بابت رہنمائی فرمائی کہ اسکول میں اگر تم اسکارف نہیں بھی پہنتی تو کوئی بات نہیں، باہر آ کے تم پہن لیا کرو۔ اگر اسکول میں یونیفارم ہے، ٹیچر تمہیں کہتا ہے یا اسکول کا ڈسپلن تمہیں کہتا ہے۔ اس پر ناصرہ نے عرض کیا کہ وہ اسکول میں اسکارف پہنتی ہے۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور نے گزشتہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اچھا، اسکول میں اگر تمہیں منع ہو تو ٹھیک ہے، اتارا بھی جا سکتا ہے۔ مزید برآں حضور نے حجاب اختیار کرنے کی صورت میں مضبوط کردار، حیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ لیکن اگر پہنتی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو تمہیں مضبوط کیریکٹر ہونا چاہیے، پھر دکھاؤ کہ یہ میرا کیریکٹر ہے۔ میں تم لوگوں کو خوش نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنے اللہ میاں کو خوش کر رہی ہوں، جو کہتا ہے کہ ماڈسٹ لباس ہونا چاہیے، تو ماڈیسٹی میرا کیریکٹر ہے۔ تم کہتی ہو کہ بری بات ہے اور میں کہتی ہوں اچھی بات ہے۔ جواب کے آخر پر حضور انور نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ نمونے کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے حجاب کی اہمیت واضح کرنے اور مؤثر انداز میں اپنے موقف کا دفاع کرنے کی بابت تاکید فرمائی کہ کہو تم لوگ عیسائی یہاں اب تو عیسائیت کو بھول رہے ہو، تو عیسائی مریم علیہ السلام کی تصویر دکھاتے ہیں تو انہوں نے کیوں سر پر اسکارف اوڑھا ہوا ہے؟ تم کہا کرو کہ تمہاری تو میری جو ہے وہ تو خود اسکارف پہن کے پھرتی ہے، تم مجھے کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ دے کہ میں تو اس کی نقل کر رہی ہوں لیکن تم اس کی نقل نہیں کر رہی۔ الفضل انٹرنیشنل، 9 جولائی 2026۔ تو یہاں پر حضور انور نے بہت ایک مؤثر اور مدلل جواب دیا ہے تمام احمدی ناصرات کے لیے جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں کہ ان کو کسی کمپلیکس میں یا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنا اسکارف، اپنا حجاب اسکول میں لیں، اسکول سے باہر لیں۔ اگر اسکول میں بہت سختی ہو، ڈسپلن کا معاملہ ہو تو وقتی طور پر اتارا بھی جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے حیا اور کریکٹر، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور تمام احمدی لڑکیاں پوری خوشی کے ساتھ شوق سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی
اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، آج کس کے پاس چلیں؟ چلتے ہیں کینیڈا، ہبا داؤد اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کے الفاظ میں کون سی کہانی آئی ہے امی جان؟ جی، آج بچوں کے الفضل میں دادی جان کے آنگن میں جو کہانی آئی ہے اس کا عنوان ہے قرآن میں مذکور پرندے۔ شام کا وقت ہے، صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ احمد پودوں کو پانی دے رہا ہے، محمود صحن میں سائیکل چلا رہا ہے اور گڑیا کروشیے سے بیل بنانا سیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گڑیا کہتی ہے بھائی گرمیوں کی چھٹیاں کتنے مزے کی ہوتی ہیں، نہ اسکول جانے کی جلدی نہ ہوم ورک کی فکر ہے نا؟ تو احمد کہتا ہے ہاں، لیکن دادی جان نے کہا ہے کہ چھٹیوں میں صرف کھیلنا ہی نہیں، کچھ نیا بھی سیکھنا چاہیے، ہے نا؟ میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت کو۔ تو گڑیا کہتی ہے دیکھو میں تو سیکھ رہی ہوں کروشیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ نیٹنگ کر رہی تھی نا، اس طرح کروشیا بھی وہ چیز ہوتی ہے نا۔ تو محمود کہتا ہے اور ہم بھی تو روز کچھ دیر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ دادی جان سے نئی نئی کہانیاں بھی سنتے ہیں۔ تو اتنے میں دادی جان مسکراتے ہوئے صحن میں آتی ہیں اور دادی جان کہتی ہیں ماشاء اللہ میرے بچے تو اپنی چھٹیاں بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں۔ تینوں بچے کہتے ہیں السلام علیکم دادی جان۔ تو دادی جان کہتی ہیں وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے بچوں؟ تو احمد کہتا ہے دادی جان کل تو آپ نے ہمیں قرآن میں مذکور جانوروں کے بارے میں بتایا تھا، آج کی کہانی میں کیا ہوگا؟ تو دادی جان مسکراتے ہوئے کہتی ہیں آج ہم قرآن کریم میں مذکور پرندوں کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ان کے بارے میں بتائیں گے وہ آپ کو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض پرندوں کا ذکر کسی خاص حکمت، سبق یا معجزے کی وجہ سے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کریم میں ڈفرینٹ کہانیاں ہیں نا پرندوں کے بارے میں، تو ان کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ سبق ہے یا کوئی معجزہ ہے جس کی وجہ سے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ گڑیا کہتی ہے واہ کون کون سے پرندے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں سب سے پہلے جو پرندہ آتا ہے اس کا نام کہتی ہیں ہدہد۔ تو محمود کہتا ہے یہ وہی پرندہ ہے جس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، بیک جو ہوتی ہے نا؟ دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد بھی شامل تھا۔ تفسیر کبیر کے مطابق قرآن میں مذکور پرندے ہدہد سے مراد لاسمن پرندہ نہیں بلکہ غالب امکان یہ ہے کہ وہ کسی قبیلے کا ایک سردار یا فوجی افسر تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہدہد ایک شخص یا قبیلے کے رئیس کا نام یا لقب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسے اپنی مجلس میں موجود نہ پایا تو انہیں شبہ ہوا کہ شاید وہ کسی دشمن کے علاقے میں چلا گیا ہے، اس لیے آپ ناراض ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس نے سبا کی سلطنت کی وسعت کا خبر دی کہ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے بہت سی نعمتیں اور عظیم تخت حاصل ہے، مطلب کہ بہت بڑا، لارج اور بہت میگنیفیشنٹ نا، مگر وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو تفسیر کبیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بائبل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی ہدہد ملتا ہے، اور تاریخی شواہد کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے یمن تک عرب قبائل آباد تھے، اس لیے ہدہد کو ایک قبائلی سردار قرار دینا قرین قیاس سمجھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ڈفرینٹ ان سے ریلیٹڈ جو سٹوریز تھیں نا، جو حقائقیں موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو گڑیا کہتی ہے اور کون سا پرندہ؟ تو دادی جان کہتی کہ دوسرا پرندہ ابابیل ہے۔ تو محمود کہتا کیا یہی وہ پرندے ہیں جنہوں نے ہاتھی والوں پر کنکریاں برسائی تھیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں بالکل درست، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی منفرد تفسیر بیان فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابابیل سے ضروری نہیں کہ ایک خاص قسم کے پرندے مراد ہوں، بلکہ اس لفظ کا مطلب گروہ در گروہ، لائک ان گروپس نا، یا جماعت در جماعت بھی ہوتا ہے۔
یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیوانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابرہہ کی فوج اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی تو ان کی لاشوں پر بڑی تعداد میں چیلیں، گدھ، کوے اور دوسرے مردار کھانے والے پرندے جمع ہو گئے۔ یہ پرندے لاشوں سے گوشت نوچتے، اسے پتھروں پر مار کر کھاتے تھے۔ قرآن نے اس منظر کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ جو لوگ اپنی طاقت اور غرور پر ناز کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو ہے نا لوگوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر بتاتا ہے کہ انجام میں کار ان کی لاشیں مردار خور پرندوں کی خوراک بن گئیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ وی تھنک آر سیلف بہت زیادہ انفیریئر سمجھے کہ ہم بہت زیادہ بڑے ہیں اور باقی سب لوگ چھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ کہتی گڑیا کہتی ہے اور کون سا پرندہ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ابابیل ہو گیا، ہدہد ہو گیا، تو وہ کہتی ہے اور کون سا ہے نا؟ دادی جان کہتی ہیں قرآن میں کوے کا بھی ذکر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محمود کہتا ہے کوے کا ذکر کیوں ہے؟ دادی جان کہتی ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو محض حسد کے ہاتھوں کیا کہتے ہیں ہاتھوں پر مغلوب ہو کر قتل کر دیا اور بعد میں نادم ہونے پر اسے فکر دامن گیر ہوئی کہ وہ اپنے مقتول بھائی کی نعش کا کیا کرے، اس پر اسے ایک نظارہ دکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کی نعش کو زمین میں گرا کر گھڑا کھود کر دفن کیا ہے۔ اس پر اسے بھی یہ ترکیب سوجی اور اسے اپنے بھائی کی نعش کو زمین میں دفن کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس نے اپنے بھائی کی نعش کو زمین میں دفن کر دیا۔ اس سے انسان نے میت کو دفنانے کا طریقہ بھی سیکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے ان کو بتایا، اور اس سے انسان نے اور یہ عمل عاجزی، احترام انسانیت اور مردوں کی عزت کے ساتھ تدفین کا سبق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جو مردہ ہوتا ہے اس کی باڈی جو ہوتی ہے اس کا ہمیں عزت کرنی چاہیے، ہے نا۔ تو محمود کہتے ہیں دادی جان اور بھی کوئی پرندہ ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، سلوا یعنی بٹیر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمت کے طور پر سلوا بٹیر نازل فرمایا تاکہ انہیں پاکیزہ رزق ملے۔ محمود کہتا ہے کہ سلوا کیا ہوتا ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں یہ ایک پرندے کا نام ہے جو بٹیر کے مشابہ ہوتا ہے اور شہد کو بھی سلوا کہتے ہیں۔ گڑیا کہتی ہے کیا بس یہی پرندے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں قرآن میں عمومی طور پر پرندوں کا کئی جگہ ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے حکم سے اڑتے ہیں۔ ان میں بہت سے انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور بہت سے پرندے اللہ تعالیٰ نے صرف خوبصورتی کے لیے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ تو محمود کہتا ہے جیسے طوطا ہے نا، جیسے طوطا ہے نا دادی جان۔ تو دادی جان شفقت سے کہتی ہیں بالکل میرے بچوں، قرآن کریم کی ہر بات ہمارے لیے ہدایت ہے اور انہی باتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا بابرکت نظام جاری فرمایا تاکہ ہم خلافت کی رہنمائی میں قرآن کریم کی تعلیمات پر غور کریں اور اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ تینوں بچے یک زبان ہو کر کہتے جزاک اللہ دادی جان، آپ نے ہمیں بہت ہی عمدہ معلومات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دادی جان کہتی ہیں آمین۔ چلیں اب نماز کی تیاری کر لیں۔ اس کے بعد سب اندر چلے گئے۔ تو ہبا یہ ہمیں کہانی بھیجی ہے درسمین احمد جرمنی سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی آج کی کہانی۔ تو جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ بھائی مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے کیوں۔ آج بھی ایک نیا اور دلچسپ سوال کا جواب شمارے میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں گانا اور طلحہ بھائی جان سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ پرندے ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ پیارے بچوں، آپ نے آسمان پر پرندوں کے جھنڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پرندے اپنا گھر اور گھونسلہ چھوڑ کر اتنا لمبا سفر کیوں کرتے ہیں؟
آخر یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے دوسری جگہ کیوں جاتے ہیں؟ بچوں، پرندوں کے ہجرت کرنے کی سب سے بڑی وجہ موسم اور خوراک ہے۔ جب کسی علاقے میں موسم بہت سرد یا بہت گرم ہو جاتا ہے اور پرندوں کے لیے خوراک کم ہو جاتی ہے تو وہ ایسے علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں موسم ان کے لیے بہتر ہو اور انہیں آسانی سے خوراک مل سکے۔ اس طرح وہ مشکل موسم سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے پرندے اپنے بچوں کی پرورش اور افزائش نسل کے لیے بھی ہجرت کرتے ہیں۔ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں گھونسلے بنانے، انڈے دینے اور بچوں کو پالنے کے لیے مناسب ماحول موجود ہو۔ جب موسم دوبارہ تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ پرندے اکثر اپنے پہلے والے علاقوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے بچوں کہ بعض پرندے ہجرت کے دوران ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ وہ راستے کیسے تلاش کرتے ہیں؟ سائنسدانوں کے مطابق پرندے سورج، ستاروں، زمین کے قدرتی نشانات اور زمین کی میگنیٹک فیلڈ سے سمت معلوم کرنے میں مدد لیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ بعض پرندے ہر سال تقریباً ایک ہی راستے پر سفر کرتے ہیں۔ پرندوں کے جھنڈ کو آسمان پر ایک خاص ترتیب سے اڑتے دیکھنا بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ بعض پرندے لمبے سفر کے دوران ایک دوسرے کے قریب اڑتے ہیں تاکہ ہوا کی مزاحمت کم ہو اور سفر میں توانائی کی بچت ہو سکے۔ یوں وہ طویل سفر نسبتاً آسانی سے مکمل کر لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پرندے زیادہ تر موسم کی تبدیلی، خوراک کی تلاش اور اپنی نسل کی بقا کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پرندے کو اس کی ضرورت کے مطابق ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جن کی مدد سے وہ طویل سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کامل حکمت کی ایک خوبصورت نشانی ہے۔ اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سوال۔ بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا پرندہ ہر سال بہت لمبا ہجرتی سفر کرتا ہے اور دنیا کے طویل ترین پرندوں کے سفروں میں شمار ہوتا ہے؟ اپنا جواب ہمیں ضرور بھیجیں۔ اگلے شمارے میں ہم درست جواب بھی بتائیں گے۔ شاید آپ کا جواب سب سے پہلے درست ہو۔ بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے۔ اور یہ مضمون ہمیں بھجوایا ہے ہمارے بھائی خلیق احمد شرجیل نے جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب سمجھایا۔ جی بالکل، مجھے بھی سمجھ لگ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر، جس پر آتا ہے ذہنی آزمائش اور لطائف کا سیگمنٹ۔ چلے چلتے ہیں ڈنمارک، زنیرہ احمد اور ان کی امی جان کے پاس۔ جی چلے چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو زنیرہ، آپ تیار ہیں؟ اب اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ جی جی، تو اس سیگمنٹ کا نام ہے ذہنی آزمائش، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی تو چلو دیکھتے ہیں کہ گڈو آج ہمارے لیے کون سا دلچسپ کھیل لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر سے حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج حرف گاف سے الفاظ بتائیں۔ منیرہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ گاف جو ہے وہ کاف کے بعد آتا ہے، ہاں جی۔ ٹھیک ہے؟ تو گاف سے جو ہے وہ بچوں نے الفاظ بنانے ہیں۔ ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ بنانا ہے بچوں نے، ٹھیک ہے؟ جی، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جی، اس کے بعد ہے محاورہ بوجھے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک تصویر ہے اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ یہ اردو زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے۔ اس کا مطلب ایسا شخص ہے جو کسی خاندان، گروہ
जमात या माशरे के बाकी तमाम अच्छे लोगों से अलग और बुरी आदतों का हामिल हो। ये शख्स अपने गिरोह की बदनामी या नुकसान का सबब बनता है। तो आपने थोड़ा सा सोच कर जो है बच्चों ने मुहावरे को बूझना है, ठीक है? जी। तो ज़ुनैरा, आपको ये तस्वीर देख के समझ आ रहा है कि इसमें क्या उन्होंने पूछने की कोशिश की है? जी, सारी सफ़ेद है और सिर्फ एक चीज़ काली है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि काली के आगे थोड़ी सी खाली जगह है, उसको भी पुर किया जा सकता है। और दो लोग हैं और वो भी ये सोच रहे हैं कि देखते हैं कि मसला क्या है, ठीक है? ठीक है। और हम देखते हैं कि जो गुज़िश्ता शुमारा था उसका दुरुस्त जवाब क्या है। तो उसका दुरुस्त जवाब है, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है? जी। जी, तो आपको पता है ज़ुनैरा कि इसके बाद क्या आता है? सुदको। जी, इसके बाद आता है सुडोको। तो सुडोको में 9 खानों का मजमुआ मोटी लकीरों से वाज़ी किया गया है और हर खाने में भी 9 खाने हैं। इन खानों में 1 से लेके 9 नंबर इस तरह लिखने हैं कि ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं उस सतर और बड़े खाने में दोबारा वो अदद ना आए, ठीक है? ये बच्चे अब करके सीखते हैं और उनको अब इसकी समझ आ गई है कि उन्होंने किस तरह से इसको करना है, ठीक है? ठीक है। इसके बाद क्या आता है? जी, इसके बाद है बूझो तो जाने। तो यहाँ पे आपने एक पेंसिल को उठाना है और एक मर्तबा लकीर लगाकर दोबारा इसके ऊपर से गुजरे बगैर दर्ज झैल शक्ल बनानी है, ठीक है? जी। इसका मतलब है कि आपने जब पेंसिल को उठा के एक दफ़ा जो लकीर लगानी है ना, लकीर का मतलब होता है लाइन, तो दोबारा उसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगानी है और कोशिश करनी है कि जिस तरह से नीचे शक्ल बनाई हुई है ना, उस तरह से शक्ल बनाएं और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ना आए ताकि, ठीक है? जी। और दूसरा है कि आपने एक रंग के डाइस को लकीर के ज़रिए मिलाना है, लेकिन कोई लकीर दूसरी लकीर को ना छुए। इसका मतलब ये है कि जैसे ये लाल रंग के डाइस है ना, आपने लाल रंग के 2 डाइस देख रहे हैं, इनको लकीर से मिलाना है और जो ये नीले रंग के डाइस हैं इनको आपस में मिलाना है और जो सब्ज़ रंग के डाइस हैं इनको आपस में मिलाना है, लेकिन आपने इस तरह से लाइनें लगानी है कि कोई भी लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ना आए, ठीक है? सारी लाइनें अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है? आपको समझ आ गया कि किस तरह से करना है? जी। इसके बाद आता है हंसना मना है। जी, हंसना मना है में बहुत सारे लताइफ हैं, तो हम पढ़ते हैं। पहला लतीफ़ा है दिल आज़ारी। एक दोस्त दूसरे से, मैं कल से कम खुराक शुरू कर रहा हूँ। दूसरा दोस्त, कल से क्यों? पहला दोस्त कहता है, आज फ्रिज में मेरी पसंद का बहुत कुछ है, मैं इन चीज़ों की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। उसके बाद है अम्मी का डर। बाजी नन्नी से, तुम आंखें बंद करके मिठाई क्यों खा रही हो? नन्नी, इसलिए कि अम्मी ने मिठाई की तरफ देखने से भी मना किया है। उसकी अम्मी ने उसको मना किया था कि वो मिठाई की तरफ नहीं देख सकती, तो वो आंखें बंद करके मिठाई खा रही थी। उसके बाद है वफादारी। सलीम कहता है कलीम से, यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। तो कलीम कहता है कि मैं ख़रीद लेता हूँ, लेकिन ये वफादार तो है ना? तो सलीम कहता है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा, पहले भी 3 बार बेच चुका हूँ, हर बार भागकर वापस मेरे पास ही आ जाता है। उसके बाद है बारिश। एक आदमी जब भी कपड़े धोता तो बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती। एक दिन मौसम साफ देखकर आदमी ने कपड़े धोने का सोचा और दुकान से सरफ खरीदने चला गया। जैसे ही आदमी दुकान में दाखिल होने लगा तो बहुत ज़ोर से बादल गरजा।
تو آدمی نے بادل کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ میں تو نم کو لینے آیا ہوں کیونکہ وہ جب بھی کپڑے دھونے لگتا تھا تو بارش آ جاتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں تو صرف خریدنے نہیں آیا ہوں، میں تو نم کو لینے کے لیے آیا ہوں اس کے بعد ہے سایہ۔ ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے آپ کو کیا بیماری ہے جناب؟ تو مریض کہتا ہے جناب میں جب بھی چلتا ہوں تو میرا سایہ میرے پیچھے آتا ہے اس کے بعد ہے گھبراہٹ۔ ایک مویشی خانے میں ایک اجنبی داخل ہوا، اس نے منشی سے بڑے روب سے پوچھا تم کون ہو؟ منشی نے گھبراتے ہوئے الٹ جواب دیا منشی خانے کا مویشی اس کو اتنا ڈر لگ گیا کہ اسے غلط بولا گیا، اس نے بولنا تھا مویشی خانے کا منشی، اس نے کہہ دیا منشی خانے کا مویشی اس کے بعد ہے نقل۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم سب مضامین میں فیل ہو گئے ہو، تو بیٹا کہتا ہے ابو اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نقل نہیں کرتا کاف میم سے مراد۔ استاد شاگرد سے افضل بتاؤ تمہارا سن پیدائش کیا ہے؟ افضل جناب 2002 کاف میم۔ استاد حیران ہو کر کہتا ہے کاف میم سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ افضل جلدی سے کہتا ہے جناب کاف میم کا مطلب ہے قبل منیر، یعنی میں اپنے بھائی منیر سے 2 سال پہلے پیدا ہوا اس کے بعد ہے رپورٹ۔ گوالا تھانے دار سے جی مجھ سے غلطی ہوئی، کل جو میں نے رپورٹ لکھوائی تھی کہ میری گائے گھر سے چوری ہو گئی ہے وہ درست نہ تھی، گائے گھر میں موجود ہے، میرے بیٹے نے اسے حویلی میں باندھ دیا تھا۔ تو تھانے دار کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجرم گرفتار ہو گیا ہے جی تو یہ تھے آج کے لطائف۔ تو زنیرہ آپ کو کون سا لطیفہ سب سے زیادہ پسند آیا ہے؟ مجھے سارے بہت پسند آئے ہیں۔ جی سب لطائف ہی بہت ہنسنے والے تھے، امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو پیارے بچوں یہ تھے آج کے لطائف۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ اور ذہنی آزمائش میں کچھ سوال تو مجھے آسان لگے اور کچھ مشکل۔ چلیں اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفضل کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی ہمیں ان جوابات کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل جس کا موضوع تھا پرندوں پر شفقت۔ امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔